اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایسا پیکیج ہے جی، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہر سال آ کر کے ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ اگر ہر گناہ کے پیچھے شیطان ہوتا تو بندے پھر رمضان میں بھی گڑبڑ نہ کرتے۔ یہ رمضان اس لیے بھی آتا ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، وہ بالکل قید کر دیے گئے ہیں، کیونکہ شیاطین کی رسائی اتنی ہے، ان کی اتھارٹی بندے کے ساتھ اتنی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح خون کی اتھارٹی اور رسائی تمہاری رگوں کے اندر ہے، تمہارے جسم کے اندر یہ رسائی رکھتا ہے خون، اس طرح کی رسائی اور اتھارٹی شیطان کی بھی ہے کہ یہ بھی تمہارے جسموں کے اندر، تمہارے معاملات کے اندر، تمہارے کردار کے اندر یہ شیطان بھی ایسے اپنی رسائی رکھتا ہے۔ اس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اس کو بھی قید کر دیا گیا۔ تو اس بندے کا میں نے کہا کہ چیک کریں، ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ بندہ مسجد میں آیا وہ کہاں پہ بیٹھتا ہے جی، کس طرح بیٹھتا ہے، ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، والدین چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آنے پر ہمارے بچوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کتنا شغف رکھتا ہے، کتنا تعلق رکھتا ہے جی۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ آ گیا جی ہے جی۔ اب جو ہے نا استاد کی آنے پہ استاد سمجھتا ہے بچوں کو، خطیب سمجھتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھنے والوں کا شغف کس طرح کا ہے اور کیا چاہتا ہے، کس کا ہمیں کوئی یہاں نامہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کی نماز چیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوئی تو سمجھو کہ سارا سلسلہ ہی کیوں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ہے جی، اس کی بعد والی دیکھیں یہ چوتھے 40ویں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس نے وہ نماز پڑھی ہوگی، اس کو کیونکہ سب سے پہلے پوچھ ہی اس کی ہوگی، آگے چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ خود بھی سمجھتا ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو جو ہے نا وہ جکڑ دیا گیا۔ اب وجہ کیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ کیا ہے، شیطان جکڑ دیا گیا، پھر بھی ہم رمضان کے اندر تو ہم اللہ اکبر باہر کیا بنسبت غیر رمضان کے اتنا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے، اس کی وجہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ شیطان کا ایک نمائندہ جو ہے نا، ایک تجزیہ نگار، اس کا جو ہے نا آگے جو سپورٹر ہے نا، اور ووٹر اور سپورٹر دونوں، یہ انسان کا نفس جو ہے یہ اتنا گناہوں کا خوگر اور عادی ہو چکا ہوتا ہے 11 مہینے کہ اب یہ اتنا آسان نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ نے سارے گاڑیوں والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سائیکل دیکھی ہوگی، آپ سائیکل کا پیڈل پکڑ کے نا اس کو جو ہے نا وہ تیزی سے گھمانا شروع ہو جائے، گھماتے رہے 2 منٹ کے بعد اس کو چھوڑ دے، وہ رک جائے گا یا چلتا رہے گا؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ جتنا زور سے جس نے اس کو گھمایا ہوگا وہ کم از کم 2-3، حالانکہ آپ نے اس کو 10 سیکنڈ گھمایا تو کم از کم 1-2 منٹ وہ چلتا رہے گا یا نہیں چلتا رہے گا؟ چلتا رہے گا، ماشاءاللہ۔ تو کیسے رکے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ بولے جی ٹھیک کہہ رہے، آپ نے مجھے بھی پتا چلے کہ آپ یہاں، یعنی کہ ایک ہی حل ہے بریک، نہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دیر۔ تو 11 مہینے جو پیڈل ہم نے اپنے نفس کا گناہوں کے ذریعے سے گھماتے رہے، اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان تو بند ہو گیا، لیکن وہ جو گھمایا ہوا سلسلہ ہے، آنکھوں نے جس پہ محنت کی، کانوں پہ جس نے محنت کی، سارا جو وجود ہمارا دل جو ہے نا وہ کہاں چلتا رہا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر ہے جی، یہ سارا جو سلسلہ چلتا رہا۔ اب جو ہی رمضان آیا تو پہلی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات جب آتی ہے غروب آفتاب کے بعد جو ہے ایک منادی آواز دینے والا کہتا ہے یا باغی الخیر،
آگے بڑھ، آگے بڑھ، خیر کے طلب کرنے والے، اللہ کی رحمت کے طلبگار، آگے بڑھ یا باغی شر، کہا کہ بھائی کہ اے شر کے طلبگار، شر کے خوگر، شر کے چاہنے والے، وہ تصورات دماغ میں سجانے والے، اکثر رک جا، اپنے قدم کو روک لے، یعنی کہ بریک لگا، بریک لگا۔ پہلی رات سے یہ آواز ہر رات کو سارا سال جو ہے، سارا سال اللہ کی رحمت کے متلاشی ہم رہتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، خود اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے، بندے کو تلاش، بالکل ایسے ہی جیسے 11 مہینے اذان، مغرب کی اذان ہمارا انتظار کرتی ہے، بالکل ایسے ہی 11 مہینے ہمارا انتظار کرتی ہے کہ بندہ آئے، لیکن رمضان میں ہم مغرب کا انتظار کرتے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے کہ کب اذان ہوگی تو اندر کچھ جائے گا، تو بالکل یہی ہے۔ تو قابل صد احترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، یہ قیمتی لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، ان کو سنوار لے، پاک کر لے، اور یہ محنت کر لے، اور یہ رنگ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ جس طرح نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ فحاشی اور ریانی سے رکتا ہے، اسی طرح اللہ نے روزے کا جو نتیجہ اور مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ بندے کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، بندہ گناہوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے، دور ہونے والا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہ آئی، ہمارے بعد والے آنے والے دن ٹھیک نہ ہوئے، بلکہ ہم نے رمضان کو ہی اوک سوک کر کے گزارنے کی کوشش کی، پھر یہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، اگر ان کو نماز بے حیائی اور فحاشی سے نہ روک سکی تو فرمایا کہ یہ نماز ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کر اس نے فرض کو اپنے سے ساقط کر دیا، لیکن وہ نتیجہ اخذ نہیں ہوا۔ فرض تو چلو ساقط ہو ہی گیا، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے